قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں رب کریم نے مومنوں سے براہ راست بات کی ہے، مسلمانوں سے براہ راست بات کی ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وہ ہم نے انشاءاللہ سیریز کو لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اس بیان کا یا اس ٹاپک کا نام رکھا ہے قرآن کی باتیں۔ تو پہلی آیت ہم کور کر چکے تھے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے شاندار انداز میں سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو، پیارے آقا سے بات کیسے کرنی ہے، ان کو راعنا نہیں کہنا، ان کو انظرنا کہنا ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے، قرآن پاک کی جس آیت کو سمجھنا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 153 ہے۔ بیوٹیفل آیت اینڈ سو مینی گڈ لیسنز فرام دیٹ آیت۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ دو اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا، بڑا ایک نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے؟ کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ And it means نماز is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی، نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی۔ آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time۔ سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں۔ آپ کا ایک بار بے ہوشی، غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گئے آپ، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہوش آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی۔ تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ تو اس فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی۔
اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ مزید زندہ رہے, اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی, اللہ سے مدد مانگی, اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں, ہمیں کرنا کیا ہے. ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے, ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہے, کلیمٹی میں ہے, تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے, آندھی چلتی تھی, کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی, نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے, پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یو اے پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نے قرآن میں کہا مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو. یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمارے ہمیں کوئی برا بلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ 2 قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا. صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہ علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں, جتنے بھی گناہ ہے واٹ ایور دا لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, ماد اللہ, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی 1 لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا, انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے ہیں کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا.
ہیں؟ اب مثال دیتا ہوں، اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے، لذت پاتا ہے، وہ گناہ ختم، عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیند آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، فجر پڑا، وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا، واپس سونا ہے تو سو جائیے. مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، آپ آ گئے، آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے، وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا، آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے. 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بری باتیں کروں گا، 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے بس. اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا، قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا، مزہ نہیں آ رہا، بوریت ہوگی، چھوڑنا یار، تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے؟ آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، بس 2 گھنٹے کی، اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا، کیا خوبصورت آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. مبارک ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 1 نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے، ہاں دل بہت چاہتا ہے، مگر یہ صبر جو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے، وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا، برا بلا کہا، یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، گالی کا جواب گالی، اینٹ کا جواب پتھر، انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا. یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. اچھا آج کل کسی کو کون ہے یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں؟ بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے، میں بھی تو پتا چلے کون ہوں، اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات بتائے کیا ہے، جو ٹٹ فور ٹیٹ کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے. وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے، میں بھی ویسے ہی ہوں. او بھائی اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل، جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں، بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں، ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا. تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہوگا نا جناب. حدیث پاک کیا ہے، ہو از مور اسٹرانگر، ہو از مور پاورفل. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے، ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے، تو بدلے نہیں لینا ہے، معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. واٹ از the meaning؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر دیر از اے کوسچن، آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا ہے میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تو موقع کی تلاش میں، بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ، ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے، بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں، کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے، بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ، کمال ہے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے، وہ کہتی شوہر سوری کہہ دے تو میں آ جاؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو، بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں کہ اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. لک ایٹ the way to talk. یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا، پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں، غصے پر قابو پائیں، معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے، لرزا دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں، ہم رحم کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں ہوگا رحم.
پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں. اب ایک آیت سنیے گا اس کے تحت ایک واقعہ، اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تندرستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی، غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا، ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ نہیں کرتی اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم تو غریب ہیں، ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں، یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں، جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے، آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا، آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں، آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem، آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز، پرابلم، بیماریاں، مشکلیں، قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی ڈسٹربنس آئے گی، خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے، یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے. نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ، تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں، یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک بات ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے. ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں، کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں. وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے. دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے، تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے. تو اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر. ایکچولی ہی ہیو اٹارنی، ہی ہیو پاور آف اٹارنی. بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے. ہاں دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں، رب کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو یہ شرک ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی، نبی، صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کی عطا ہے، رب ان کو دیتا ہے، رب کو کوئی نہیں دیتا. رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے. اب آپ خود دیکھیں ایک دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے، مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے، سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے. ادھر گاہک جائیں گے، یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے. بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے. اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو. ایک ہی ادارے میں 2 بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا، اور ایک سب سے لڑنے والا. بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی. یعنی یہ وقولو قولاً، یہ جو فرمایا نا قرآن کا جو حکم ہے
کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا، وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے، نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز۔ پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا عادت کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ بندہ پہلے ڈر جائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہیں، اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شروع میں جب اسلام میں نماز فرض ہوئی نا، تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے۔ میں اس دن وہ نہیں ہوں گے محفل میں، تو کہتے میں آیا اور نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران۔ تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے۔ کہتے میں نے نماز کمپلیٹ کر لی۔ جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کہتے بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ذرا اس پر چڑھ دوڑیں، یہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، پہلے ایک بات سمجھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا، تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا، تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں، ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا۔ لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، شیطان پہنچنے نہیں دیتا، یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی ہے، چلو یار آج رہنے دو۔ گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دیا۔ تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے، ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے گا۔ نرمی، پیار، محبت اتنا دو کہ وہ شیطان کی نہ مانے، آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا ہے، سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا، تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں، جو والد ہیں، جو تنظیم کے بڑے ہیں، جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں، کسی خاندان کے بڑے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، you have to be soft، نرم، شفقت، آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے۔ وہ چاہتا یہی آپ بد اخلاقی کریں، میں لوگوں کو لے جاؤں، اور ایسا ہوتا ہے۔ کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، خدا کے واسطے ایسا مت۔ شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا ہے، اب تو پیار سے بات کیجیے، اب تو مسکرا کر بات کیجیے، اب تو نرمی کی بات کیجیے۔ تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اچھا بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے، اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے، سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا جو ہے نا، اچھا رشتہ دار آئے ہیں گھر پہ، مہمان آئے ہیں، اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے، بہت تنگ کرتا ہے، ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں۔ کیا اب وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا۔ بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ، کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیں۔ آپ سوچیں آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا، وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟
ہونا کیا چاہیے تھا؟ والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا حضرت اس کے لیے دعا کر دے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، دعا ہی کروانی تھی، اس کی برائی کرنا ضروری ہے سب کے سامنے. اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں، ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس، ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، میرا پیارا بیٹا ہے. کتنا یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا. ہم خود ہی اپنے بچوں، اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے، اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ؟ اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے ہیں تو شیطان ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے. اچھا آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی لی، تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی، اس کا عذاب کس پر ہے؟ اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں، ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد کر لیں، جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی. ہاں اگر پیار ہے نا کسی سے، سمجھانا ہے تو اکیلے میں. حضرت آپ نے پرچی لکھ دیں، میسج کر دیں کہ یہ آپ کے بیان میں پرابلم تھا، یہ آپ کے انداز میں پرابلم تھا، یا کوئی بھی آپ کی فیملی کا ایشو ہے، آپ کے دوستوں میں ایشو ہے، ذرا اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے پیار سے. اچھا اس میں بھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن جو یہ بات کہی تھی، شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو، اگر ایسا کہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، پیارے بھائی ناراض مت ہوئیے گا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، آپ اصل سمجھانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے دل سے پوچھیے. اس سے سلو نہیں ہوتی ہے. قرآن کا حکم یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اب آخری بات بڑی کمال کی بات ہے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے بیان کا جو عطر ہے وہ اس گفتگو میں ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سمجھانے والا دنیا میں کوئی بھی ہو، آج کے دور میں کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی ہے نا، اور جسے سمجھایا جائے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے، کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو، کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو، گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا. اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا. دو ایکسٹریم ہو گئی نا، سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے. مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم اس سے نرم بات کہنا. قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہا ہے کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون سے. یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اس سے سختی کر رہے ہو. سمجھیے، یا حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو. اتنی دو ایکسٹریم مل رہی تھی، مگر آرڈر کیا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سمجھ لیں، اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سختی سے نہیں ہو سکتا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے، وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ لڑائی جھگڑے والے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ یار اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، آئندہ یہ نہ کرے، تو یہ کام نرمی سے ہوگا. سختی سے بگڑنے کا چانس ہے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں. وہ ایک بات ہے نا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا، سر پہ اس کے کانچ کی چوڑیاں تھیں اور اس کا پورا ایک گٹھڑ تھا. تو ایک پولیس والا آیا کوتوال، اور اس نے آ کر ڈنڈا مارا اس کو. کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ڈنڈا مار کر پوچھ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ تو چورا چورا ہو گیا. ہم بھی بعض اوقات ڈنڈا مار کے جو ہے نا سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا پہلے ہی مٹکے میں سوراخ کر دو، اب جتنا پانی ڈالنا ہے تو پانی نے لیک ہی ہو جانا ہے، پانی بھرنا نہیں ہے. اب آپ ڈالے جائیں پانی، اب آپ سمجھاتے جائیں. پہلے تو سوراخ کر دیا آپ نے، کسی کو گالی دے کر ڈانٹ کر ذلیل کر اب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں. آپ اس کے مٹکے میں سوراخ کر چکے ہیں، اب ڈالے جائیں، وہ نکل رہا ہے، جو بھی ڈال رہے وہ نکل رہا ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صدقہ خیرات کی بات ہم بہت ساری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آج آپ کو ایک کمال کا صدقہ بتاتا ہوں، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. غریب لوگ ذرا غور سے سن لیں، امیر بھی سنیں، کیونکہ امیر بھی کون سا روز خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بغیر خرچے کا صدقہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات صدقہ ہے. ہائے ہائے، یعنی صرف مال سے صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقہ تو روز کیا کرے نا بھائی، بغیر پیسے خرچ کیے ثواب مل ہی جائے گا. میٹر چل رہا ہے،
اور اب میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو عاشقان رسول ہیں، جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، اس میں اس حدیث میں ان کے لیے ڈر بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے، سنو آقا فرمانے تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے. اب مجھے بتائیں، میں آگے بندہ نہ بتاؤں کون ہے، انعام کیسا ہے؟ قیامت میں آقا کے سب سے قریب اور نبی پاک فرمائے میرے لیے سب سے زیادہ پیارے. سچی بات ہے، میں اگلی جملہ نہ بھی کہوں نا تو ہم سب نے یہ سودا کر لینا چاہیے کہ وہ جو بھی کام ہے میں نے کرنا ہے. میری ساری زندگی ایک طرف، اگر میں نبی پاک کا پیارا ہو گیا اور قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے قریب ہو گیا تو پھر یہ کام کیوں نہ کروں؟ اب وہ کام کیا ہے؟ آقا فرماتے وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے. جو زیادہ اخلاق والا ہے وہ آقا کو زیادہ پیارا ہے. اب غور کر لیں میرے اخلاق کیسے ہیں. اب اگلا جملہ جو ڈرانے والا ہے، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں، جو زیادہ باتیں کرنے والے، منہ پھٹ بانچیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے، گالیاں دینے والے سوچیں، طنز کرنے والے سوچیں، لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے سوچیں. اگر نبی پاک ناراض ہو گئے میری بد اخلاقی کی وجہ سے، قیامت کے دن مجھے دور کر دیا گیا میرے آقا سے، تو میں نے کدھر جانا ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ نصیب ہو جائے، ہماری زبان سے گالی گلوچ ختم ہو جائے، طنز ختم ہو جائے، لوگوں کی بے عزتیاں ختم ہو جائیں، ہم جوڑنے والے بنیں، ہم توڑنے والے نہ بنیں. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف. اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر پہ بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ، تیرے نافرمان ضرور ہے مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا. تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے. اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے. اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر. اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں. اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما. جن کے والدین حیات ہیں ان کو ترازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش
بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے، ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں، اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے سب کے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں کہ رحمان کے دربار میں آئے ہیں، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا۔ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے، کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے، جلدی کعبہ دکھا دے، تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما، جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں بھی اتنی بڑی عاشقان رسول کی تحریک کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب کو اے اللہ اور درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آواز میں علم میں اور برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ مٹی نہ ہو برباد بس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ